بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان عکس قاعدے کی دلیل اور مدرک، اس کے دوسرے حصے کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ بعض اشکالات اور جوابات کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب دلیل اولویت میں مناقشہ، کہ جو دلیل عکس قاعدے کے ضمان کے عنوان سے ایک دلیل کے طور پر اس کے ضمان کے اس بات کے لیے ثابت کی گئی تھی کہ عکس قاعدے میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لا یضمن بصحیح لا یضمن بفاسد ہی، اس میں جو ضمان کے عدم ثبوت کا جو مبنا تھا اس میں اولویت سے استفادہ کیا گیا تھا۔ اس دلیل اولویت کے حوالے سے جو مناقشہ شیخ انصاری بیان کرنے جا رہے ہیں، ہم اس مناقشے کو اس کے اندر بیان کرتے ہیں، اس کے بعد عکس قاعدے سے مربوط ایک اشکال کا بیان، اور پھر مذکورہ اشکال کا جواب اس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ تو اس طرح ہم چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس کے اندر عکس قاعدے میں ضمان کے مبنا کو اولویت سے اس طرح ثابت کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ عقد صحیح کے اندر اگر وہ ضمان نہیں ہے تو لا یضمن بفاسد ہی، اس کی دلیل ہم نے اولویت بیان کی تھی، کیونکہ جب صحیح کے اندر ضمان نہیں ہے تو فاسد میں بطریق اولا ضمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس صحیح کے اندر عقد جب درست انجام پایا، شارع نے بھی موافقت کی، امضا کی اس سلسلے میں، اور اس کے باوجود جیسے رہن کی مثال ہے اور وہاں پر ضمان نہیں ہے، تو عقد جو کہ فاسد ہے، جہاں پر کوئی اقدام بھی نہیں ہے ضمانت پر دونوں کی جانب سے، چونکہ عقد فاسد کے اندر اس طرح جو عوض کی بات کی جا رہی ہے اس سلسلے میں، اس عوض پر جو عوض واقعی ہے اس پہ تو اقدام نہیں ہوا، اور اس طرف سے شارع نے بھی موافقت نہیں کی اس عوض مسمہ کی جس پہ اقدام ہوا تھا، تو عقد فاسد میں بطریق اولا جو ہے یہ ضمان ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر اسی دلیل کے اندر مناقشہ کرتے ہیں شیخ انصاری، اور مناقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیکن یخدشھا، کہ فرماتے ہیں کہ لیکن یخدشھا یعنی اس اولویت کی دلیل کو خدشہ وار بناتی ہے، اس کو مورد اشکال بناتی ہے۔ کون سی بات؟ کہ انہ یجوز ان یکون صحۃ الرہن والاجارۃ المستلزمۃ لتسلط المرتہن والمستاجر علی العین۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس دلیل اولویت کو مورد اشکال بناتی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں رہن کی جو صحت ہے، رہن کا صحیح ہونا، اجارے کا اسی طرح سے صحیح قرار پانا، المستلزمہ کہ جو مستلزم ہوتی ہے یہ صحت، یعنی جب اجارہ رہن صحیح ہوئے تو اس کی صحت کس بات کی مستلزم ہے؟ مستلزم ہے، موجب ہے اس بات کی کہ لتسلط المرتہن والمستاجر علی العین، کہ رہن کے اندر مرتہن اس کو ایک سلطنت حاصل ہوتی ہے عین پر، اور اجارے کے اندر مستاجر کو عین پر سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جب رہن دیا گیا اور رہن درست ہے، اجارے پہ کوئی عین دی گئی مستاجر کو اور اجارہ درست ہے، تو اب وہ مستاجر اس عین پر ایک سلطنت پیدا کرتا ہے کہ اس کے منافع سے وہ استفادہ کرے۔ شرعاً یہ سلطنت اس کو شرعی طور پر حاصل ہے، مؤثرۃ فی رفع الضمان، اور یہ مؤثر ہے، تاثیر رکھتی ہے ضمان کے رفع میں۔ یعنی ایک طرف سے جو مالک ہے وہ خود بغیر مثلا عوض کے اس عین کی نسبت کوئی عوض لیے بغیر اس کو اس عین پہ مسلط کرتا ہے، اور شارع بھی اسے امضا کرتا ہے، شارع بھی اسے درست قرار دیتا ہے، تو یہاں پر اس صحیح صورت میں وہ جو مستاجر ہے یا جو مرتہن ہے اس کا جو یہ تسلط قائم ہوتا ہے عین پر، وہ ید جو ہے اس کا ید امین کی حیثیت رکھتا ہے، شرعی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ عدوانی بغیر حق نہیں ہے، لہذا یہاں پر ضمان مرتفع ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہم صحیح میں بات کر رہے ہیں کہ رہن صحیح صورت میں اگر واقع ہو تو ضمان نہیں، تو وہ اس وجہ سے اب فرماتے ہیں کہ بخلاف الفاسد، یہ برخلاف ہے اس عقد فاسد کے۔ کیوں؟ الذی لا یوجب تسلطا لہما علی العین، عقد فاسد کے جس میں ان دونوں یعنی اس مستاجر اور مرتہن کو عین پر تسلط نہیں حاصل ہوتا، تسلط کا موجب نہیں بنتا یہ فاسد۔
کیونکہ آپ دیکھیں کہ شارع نے موافقت نہیں کی یہاں پر، شرعاً کوئی تسلط، کوئی سلطنت مرتہن مستاجر کو اس عین پہ حاصل نہیں ہوتی. جب نہیں ہوتی فرماتے ہیں کہ بس فلا اولویتا، یہاں پر قیاس مع الفارق ہے، کس طرح آپ اس کو مقایسہ اور موازنہ کر رہے ہیں عقد صحیح سے. یہاں پر اصلا کسی بھی اعتبار سے اولویت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مثلا اب جس طرح صحیح کے اندر زمان نہیں ہے تو فاسد کے اندر بہتری کے اولا نہیں ہونا چاہیے. صحیح کے اندر زمان کا نہ ہونا اس وجہ سے تھا جو بیان ہوا، اور یہاں پر تو شارع کی موافقت بھی نہیں ہے، کوئی سلطنت اسے حاصل نہیں ہے، تو یہاں اولویت کس بات کی؟ اصل موازنہ یہاں پر درست نہیں قرار پاتا. تو یوں شیخ انصاری جو ہے وہ اس دلیل اولویت کو مورد مناقشہ قرار دیتے ہیں. اس کے بعد اس عبارت کے اندر ایک اشکال اور پھر جواب بیان کرتے ہیں کہ یہ اشکال اور جواب اسی سابقہ جو مناقشہ بیان کیا گیا اس سے مربوط نہیں ہے، بلکہ یہ اشکال اور جواب، اشکال جو ہے وہ اصل درواقع خود عکس قاعدہ سے وابستہ ہے. کہ اس اشکال کے اندر فرماتے ہیں کہ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ان الفاسد وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ دَخْلٌ فِي الزِّمَانِ، کہ عقد فاسد اگرچہ اس کو زمان کے اندر خود بخود دخالت نہیں ہے، یعنی عقد فاسد اس اعتبار سے کہ یہ عقد فاسد ہے زمان میں کوئی کردار نہیں رکھتا، الا ان مقتضى عموم علی الید هو الضمان، لیکن مسئلہ یہ کہ جو عموم علی الید ہے اس کی تقاضا یہاں پر زمان کی ہے، یعنی علی الید ما اخذت حتی تؤدی، یہ جو علی الید ما اخذت کا عموم ہے کہ کوئی بھی ہاتھ جب اخذ کرتا ہے کسی چیز کو، اور مراد یہاں پر بغیر حق ہے کہ عدوانی طریقے سے، اور جبکہ اس کا حق نہ ہو اور وہ اس کو اخذ کرتا ہے تو وہ ضامن ہے کہ وہ جو ہے اس چیز کی نسبت. تو یہ جو عموم علی الید ہے یہ آقا فرماتے ہیں کہ اس کو شامل ہے. لہذا خرج منہ المقبوض بصحاح العقود، اب یہ جو قاعدہ عموم علی الید ہے جو زمان کی تقاضا کرتا ہے، اسی سے اگر خارج ہوا ہے تو کیا خارج ہوا ہے؟ خرج منہ، اسی سے خارج ہوا المقبوض بصحاح العقود، وہ چیز کہ جس کو قبض کیا گیا، قبضے میں لیا گیا، بصحاح العقود، ان تمام عقود کے ذریعے کہ جو صحیح ہیں، صحیح عقود سے جو چیز قبضے میں لی گئی ہے وہ اس قاعدے عموم علی الید سے خارج ہے. التی یکون مواردها، وہ صحائح عقود کے جن کے موارد اور مصادیق کون سے ہیں؟ غیر مضمونۃ القابض، وہ موارد ہیں کہ جو قابض پر مورد زمان نہیں ہوتے، زمان آور نہیں ہوتے، زمان کا افادہ نہیں کرتے. مثال کے طور پر جیسے رہن ہے، اب رہن اگر صحیح طور پر واقع ہو تو مرتہن جو ہے رہن رکھنے والا، وہ چیز لینے والا، وہ اس مرہون یعنی گروی دی گئی چیز اور اس مال مرہون کے مقابلے میں کوئی مبلغ نہیں دیتا. یہاں وہ راہن وہ چیز دیتا ہے رہن کے عنوان سے، اور مرتہن اسے آخذ کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں زمان نہیں رکھتا کہ کوئی چیز وہ اس کے حوالے کرے. تو اس طرح جتنے بھی صحاح العقود ہیں کہ جو مضمون نہیں ہے اس قابض پر، یہ اس قاعدے عموم علی الید سے خارج ہو جاتے ہیں، وبقی الباقی، اور باقی اس کے اندر باقی رہتے ہیں. یعنی وہ رہن اور وہ اجارہ، وہ اس طرح کے تمام عقود جیسے عاریہ وغیرہ کے جو فاسد ہیں، یہ اس کے اس قاعدے کے اندر رہتے ہیں کہ علی الید ما اخذت، یہ ان تمام کو شامل ہوتے ہیں. تو اس طرح عکس قاعدے کا جو آپ بیان کر رہے تھے کہ ما لا یضمن بصحیح ہے لا یضمن بفاسد ہی، یہ اس عکس قاعدے زمان پہ اشکال کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا یضمن بفاسد ہی، اگر صحیح میں ہم زمان کی بات نہیں کر رہے، وہ تو قاعدے علی الید کی تخصیص کی وجہ سے ہے کہ اس قاعدے کے عموم کو تخصیص دی گئی ہے، لیکن جو عقود فاسد ہیں وہاں پر وہ یہ عموم علی الید ان کو شامل ہوتا ہے، اور وہاں پر زمان ثابت ہے عقد فاسد کے اندر. بس یہ قاعدے زمان کا عکس کہ لا یضمن بفاسد ہی درست نہیں ہے. شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس اشکال کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قلت ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود یخرج به المقبوض بفاسدها. فرماتے ہیں کہ ہم اس کے جواب میں یوں کہیں گے کہ وہ یعنی تمام چیزیں یا وہ تمام ادلہ کہ جس کے ذریعے یہ مقبوض بصحاح تلک العقود اس قاعدے علی الید سے خارج ہے، یعنی وہ دلیل کہ جس کی وجہ سے خارج ہوتا ہے وہ مال یا وہ چیز کہ جو صحیح عقد کے ذریعے قبض کی گئی ہے، کس سے خارج ہوتا ہے؟ اسی قاعدے عموم علی الید سے. وہ جو اس سے خارج ہو رہا ہے جس دلیل کے ذریعے
یخرج بہی اسی دلیل سے خارج ہے اس قاعدے عللیت کے عموم سے کون سی چیز المقبوض بفاسدہا وہ چیز جسے قبضے میں لیا گیا ہو عقد فاسد سے. بس آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جن دلائل کے ذریعے آپ عقد کے صحیح مورد کو عللیت قاعدے سے خارج کرتے ہیں وہاں پر انہی دلائل کے ذریعے وہی عقد فاسد جو ہے اسی قاعدے کے عموم عللیت سے خارج ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ ما خرج به المقبوض وہ دلائل وہ چیز جس سے یہ چیز خارج ہو رہی ہے اور وہ چیز جو اس عللیت قاعدے کے عموم کو تخصیص دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَهِيَ عُمُومُ مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ لَمْ يُضَمِّنْهُ الْمَالِكُ فرماتے ہیں کہ یہ ان دلائل کا عموم ہے کہ جو دلالت کرتا ہے عموم اس بات پر کہ من لم یضمنہ المالک کہ مالک جس کو ضامن قرار نہ دے یعنی مالک جس کو ضامن قرار نہیں دیتا اس کی یعنی ان من لم یضمنہ اس کی جو اس کا جواب ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ وہ آگے اگلی عبارت کے اندر آئے گا کہ فہو غیر ضامن کہ وہ ضامن نہیں ہے. اب یہ کہ جس کو مالک ضامن نہیں بنا رہا مالک کسی کو کوئی چیز دے کے بغیر تضمین کے وہ چیز دے رہا ہے بغیر اس کے کہ اس کو ضامن بنائے اور وہ چیز اسے دے رہا ہے یہ چیز کا دینا کسی کو مسلط کرنا اپنے مال پر اور بغیر تضمین کے یہ یعنی عام ہے. اس کے مختلف موارد ہیں ان کو آگا بیان کرتے ہیں اور پھر اس من لم یضمنہ کا جواب لے آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ جو تضمین کر رہا ہے بغیر تضمین کے مالک ایک چیز پر کسی کو مسلط کر رہا ہے سواء ملکہ ایاہ بغیر عوض اب چاہے وہ اسے یعنی مالک بنا رہا ہو اسی چیز کی نسبت بغیر عوض کے جس سے مراد ہے بغیر معوضہ ہے او سلطہ علی الانتفاع بہ یا اسے مسلط کر رہا ہے اس چیز پر یعنی اس شخص کو مسلط کر رہا ہے اس پر کہ وہ اس سے انتفاع فائدہ اٹھائے اس کے انتفاع پر کہ اس کو جو ہے وہ مسلط کر رہا ہے جس کی مثال جو ہے وہ آریہ کی ہے کہ آریہ کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے. او استأمنہ علیہ لحفظہ یا مثلا وہ اسے امین بنا رہا ہے اس چیز پر تاکہ وہ اسے محفوظ کرے اور اس کی جو مثال ہے وہ ودیعے کی ہے کہ عقد ودیعے کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے یعنی وہ شخص امین قرار پاتا ہے. او دفعہ الیہ لاستیفاء حقہ یا وہ مالک اسے دفع کر رہا ہے اس چیز کو دے رہا ہے اسے کیوں تاکہ وہ اپنا حق اٹھا سکے اس چیز کی نسبت. یہ کہاں پر ہے؟ جیسے عقد اجارہ کے اندر جب اجارہ قائم ہوتا ہے کسی چیز پر تو موجر جو ہے وہ مستاجر کو وہ گھر یا وہ چیز دے دیتا ہے تاکہ مستاجر اس سے استفادہ کرے جس منفعت پر اس نے یہ عقد کیا ہوا ہے. اول عمل فیہ بلا اجرت یعنی دفعہ الیہ وہ چیز اسے دیتا ہے یا استیفاء حق کے لیے کہ مستاجر مثلا اپنا حق اٹھائے وہاں سے. اول عمل فیہ یا وہ چیز اسے دے رہا ہے تاکہ وہ اس کے اندر عمل انجام دے وہ مد مقابل شخص بلا اجرت بغیر کسی اجرت کے. او معہا یا دے رہا ہے اسے کہ وہ اس کے اندر کوئی کام انجام دے لیکن اجرت کے ساتھ. او غیر ذالک اس کے علاوہ بہت سارے موارد. تو یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ من لم یضمنہ المالک یعنی وہ عموم ان روایات کا دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ جو شخص کسی چیز کو یعنی مالک جو ہے وہ جس کو کوئی چیز دے رہا ہے اور اسے بغیر تضمین کے دے رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ فہو غیر ضامن. یہ جواب ہے اس کا من لم یضمن کا کہ یہ اس کا ضامن نہیں ہے شخص مستاجر ضامن نہیں ہوگا یہاں پر اور وہ امانت امین جو ہے وہ ضامن نہیں ہوگا وہاں پر. وہ جو موہوب لہو ہے جو ہبے غیر معوضہ میں وہ چیز لے رہا ہے ہبے کے عنوان سے وہ ضامن نہیں ہوگا وہاں پر. یہ تمام کے تمام ضامن نہیں ہوں گے اسی تمام ان موارد میں عقد کے کہ جہاں پر عقد فاسد طور پر واقع ہو رہا ہے. جس طرح صحیح کے اندر ضمان نہیں ہے اسی طرح فاسد کے اندر بھی ضمان نہیں ہوگا. اچھا یہ جو دلائل ہیں جن کا عموم قاعد عللیت کو تخصیص دے رہا ہے ان تمام موارد میں اس تخصیص کو آگا بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہے کہ اما فی غیر تملیک بلا عوض فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ تمام موارد کے جو تملیک بلا عوض کے علاوہ ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ آنی الہبہ یعنی ہبہ کے علاوہ. ہبہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہبے کے اندر تملیک جو ہے وہ بلا عوض ہوتی ہے بغیر عوض کے وہ شخص کسی کو اپنا مال دیتا ہے اسے اس پر مسلط کرتا ہے. لیکن تملیک بلا عوض یعنی ہبے کے علاوہ جو دوسرے موارد ہیں جیسے مثلا اجارہ ہے جیسے مثال ودیعہ ہے جیسے مثال دیگر جو موارد ہم نے بیان کیے تو ان کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ فالدلیل المخصص لقاعدۃ الضمان جو اس قاعدہ ضمان عللیت کی اس قاعدے کو تخصیص دینے والی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عموم ما دل علی ان من استأمنہ المالک علی ملکہ غیر ضامن
یہ ان دلائل کا عموم ہے، ان روایات کا عموم ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو یہ مخصص کی حیثیت رکھتا ہے قائد زمان کے لیے، یہ وہ روایات کا عموم ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ان من استأمنہ المالک، وہ کہ جس کو مالک امین ٹھہراتا ہے علی ملکہ ہی، اپنے اس مال پر، غیر ضامن، کہ وہ شخص جو ہے وہ ضامن نہیں ہوگا، بل لیس لک ان تتہمہ، بلکہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اسے متہم کریں، آپ اسے جو ہے وہ تہمت لگائیں۔ تو بس یہاں پر وہ عین مال کہ جس کو بغیر عوض کے ملکیت میں دیا جا رہا ہو، جیسے ہبہ، اس کے علاوہ، ہبہ کے علاوہ جو دیگر موارد ہیں ان تمام میں جو مخصص ہے قائد زمان کے لیے، وہ اس طرح کی روایات کا عموم ہے جو ان کو تخصیص دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہبہ فاسدہ کے اندر چونکہ یہاں پر دو صورت ہیں، یعنی یہ جو قائد علیت کو تخصیص دے رہا ہے، وہ جو دلیل تخصیص دے رہی ہے وہ دو جگہ پہ تخصیص دے رہی ہے۔ ایک ان موارد میں جہاں پر تملیک بلا عوض نہیں ہے، یعنی ہبہ نہیں ہے بلکہ اجارہ، عاریہ، اس طرح کے موارد ہیں، تو وہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ وہ تمام روایات جو ہیں عموم ان کا اسی قاعدے کو تخصیص دے رہا ہے کہ جو اس مد مقابل شخص کو جس کو مالک جو ہے مسلط کر رہا ہے اس عین پر بغیر تضمین کے، اس کا امین ہونا اس جہت سے ہے۔ لیکن ہبہ فاسدہ کے اندر اس میں کیا ہوگا، اگلے درس کے اندر ہم انشاءاللہ اسی ہبہ فاسدہ کے اندر اس دلیل مخصص کو بھی بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ہبہ فاسدہ کے اندر اس قاعدہ علیت کو تخصیص ملتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔